نہیں، ریلی میں چلے جائیں. اس سے بڑا اظہار کیا ہو سکتا ہے کہ وہ چن کے پنجابیوں کو نہیں میں تھوڑا عرض کرتا ہوں نا کیونکہ بی ایل از ناٹ بلو. اس ریاست کو یا اس کے قواعد کو نہیں مانتے ہیں اس کو ان کو تسلیم کر سکتی ہے، ان کو برداشت کر سکتی ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ فیڈرلزم کے اصول کے تحت بلوچستان کو رن کریں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا ایشو ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کی فیڈریشن میں ایبزارب نہ ہو سکے. پنجابیوں سے نفرت اور دوسرا سی پیک کو لے کے بھی بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس میں ظاہر ہے نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہیں. اب پنجابیوں سے نفرت اور سی پیک کے اوپر بہت پروپیگنڈا ادھر کیا گیا. ٹھیک نہیں تو اب اس مسئلے کا حل کس کے پاس ہے؟ میرے خیال میں اس کا حل پولیٹیشینز کے پاس ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی بھی وفاق کے لیے پاکستان میں پولیٹیشینز کو بھی بڑے برے طریقے سے ان کا امیج جو ہے وہ ڈسٹرائی کیا گیا. صحیح. اچھا، پنجاب کے اندر ایک کلچر موجود ہے کہ یہاں جب کسی کے گھر کے پاس سے کوئی سڑک گزرتی ہے تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمارے گھر کے پاس سے سڑک گزر رہی ہے، اس سے ہماری جو پراپرٹی ہے اس کی ویلیو بڑھے گی. جبکہ بلوچستان میں اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے سی پیک، یعنی اس کی جو کلمینیشن ہے، جو اس کا اختتام ہے، یا اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ میکسیمم ہوں گے وہاں پہ. گوادر وہاں پہ بہت بڑی ایک پورٹ موجود ہے. تو بلوچی سی پیک کے خلاف کیوں ہے؟ کیا وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ اس کے اندر اچھا ان کے لیے پراسپیکٹ کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹس اے پروسیس آف کولونائزیشن، یہ پنجاب کی کولونائزیشن ہے، کیونکہ ان کے اندر ایک فیئر ہے کہ ہم 6 سے 7 ملین ہیں. اگر بلوچ ڈیولپ ہوتا ہے، گوادر شہر ڈیولپ ہوتا ہے تو 60-70 لاکھ لوگ تو یہاں پہ آ جائیں گے جیسے کراچی میں ہوا. تو ان کے اندر فیئر ہے کہ ہماری پاپولیشن کو ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ آؤٹ نمبر کر دے گا. اچھا، اس کے اندر کوئی انٹرنیشنل ہاتھ بھی ہے؟ کوئی ایسی پارز ہیں، کوئی ایسی گیم ہے پیچھے بیہائنڈ دا ڈورز جو کہ یہ رول پلے کر رہے ہیں، جو اکسا رہے ہیں بلوچیوں کو؟ اچھا، یہ جتنے بھی ماڈرن نیشن سٹیٹس ہیں، یہ جب انٹیلیجنس ایجنسیز ڈیولپ کرتے ہیں، نمبر آف انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے ہیں، ان کے آپریشنز ہیں، تو یہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے کرتے ہیں نا. اب ان کے پولیٹیکل جو آبجیکٹیوز ہیں وہ نیشنل باؤنڈریز کے اندر بھی ہوتے ہیں، باؤنڈریز کے باہر بھی ہوتے ہیں. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ انٹرنیشنل پلیئرز اس میں نہ ہوں؟ ممالک میں بھی ہیں. یہ جو بلوچ موومنٹ تو نہیں ہے، کچھ گروہ ہے. اگر ہم کمپیریزن بنتا تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم کمپیریزن کرنا بھی چاہیں کشمیر کے ساتھ، اور اس کا ایک باقاعدہ اس کی تاریخ ہے، کئی دہائیاں ہیں اس کے اندر، بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے. مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کشمیر کی جو آزادی کی موومنٹ ہے، اٹ از نو ویئر. ٹھیک ہے، انہوں نے کرفیو لگا دیا، کشمیریوں نے کرفیو کے اندر رہنا سیکھ لیا. ٹھیک ہے، اور وہ جو انڈین ٹروپس ہیں ان کو اٹیک بھی نہیں کرتے ہیں، وہ جلسے جلوس بھی نہیں نکالتے ہیں، ان کی مختلف آوازیں بھی نہیں اٹھتی ہیں، ان کا جو ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بھی پروپیگنڈا نہیں ہوتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹروپس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور باہر سے انفلٹریشن ہو رہی ہے، اور نت نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. السلام علیکم. بلوچستان اس وقت لائم لائٹ میں ہے، خاص طور پہ جب سے جعفر ایکسپریس کے اوپر اٹیک ہوا ہے. ہر شخص یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ آخر بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے، اور اس حوالے سے بڑی بحث ہو رہی ہے. کل جو ہے پارلیمنٹ کی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، اور وزیر اعظم کو جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں وہ ان کیمرہ بریفنگ دیں گے. جتنے لوگ ہیں اتنی باتیں ہیں، لیکن فی الحال یہ پتہ نہیں چل رہا کہ آخر وہ بنیادی مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے بلوچستان کے اندر اس وقت کیوس ہے، یا انریسٹ ہے، یا پھر ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اوپر، یا پھر جو نان بلوچی لوگ ہیں ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے. اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں طارق آوان صاحب. طارق آوان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے بیسکلی؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں بلوچستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ فیڈرلزم کا مسئلہ ہے، دونوں پرسپیکٹیوز کے لحاظ سے. اگر آپ بلوچ جو ہے لوگ ان کے لحاظ سے دیکھیں یا ریاست کے لحاظ سے دیکھیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سا بلوچستان کے بارے میں جاننا ضروری ہوگا. اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے. تقسیم پاکستان سے پہلے بلوچستان موجودہ حالت میں نہیں تھا. یہ 1970 کے بعد موجودہ ایک ایڈمنسٹریٹو جو پروونس ہے، انتظامی صوبے کے طور پہ آیا.
اگر آپ اس میں ایتھنیکلی دیکھیں تو بلوچ 40 سے 44% کے درمیان ہیں. اس میں بہت زیادہ پشتون رہتے ہیں. کوئٹہ اور کوئٹہ کے اوپر جو پشتون بیلٹ ہے پوری 35% اس میں پشتون ہیں. کوئٹہ میں ہزارہ بھی ہیں، اس میں دیگر لوگ بھی رہتے ہیں. براہوی بھی بلوچ ہے لیکن وہ اپنا ایک علیحدہ مزاج بھی رکھتے ہیں. تو یہ جو موجودہ ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے یہ پاکستان کی فیڈریشن میں 1970 کے بعد آیا. اگر آپ پاکستان کی ریاست کا ماڈل دیکھیں تو پاکستان ایک وفاق ہے. اگر آپ آرٹیکل 1 دیکھیں، پاکستان وفاقی جمہوریہ ہے. تو پاکستان کو چلانے کے دو بنیادی اصول ہیں ریاست کے طور پہ. ایک یہ وفاق کی طرز پہ چلایا جائے گا، یہ یونٹری فارم آف گورننس نہیں ہے، یونٹری فارم کے لحاظ سے اس کو نہیں چلایا جا سکتا. اور دوسرا ظاہر ہے پاکستان ڈیموکریسی ہوگی جس میں نمائندہ حکومتیں ہوں گی جو کہ لوگوں کو ریپرزینٹ کریں گی اور گورننس اور ریاست کے جو لاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں گی. بلوچستان کے ایشوز کو اگر میں دیکھتا ہوں، کیونکہ میں نے جو فیڈ بیک وہاں سے لیا ہے یا بہت سے دوستوں نے ادھر کام کیا ہے، میں نے بھی ویسے اسسٹنٹ کمشنر کے طور پہ ڈیرہ غازی خان میں کام کیا. دیٹ از ویری کلوز ٹو ڈیرہ غازی خان ٹو بلوچستان. ڈی جی خان بھی ویسے ایک بلوچ ڈسٹرکٹ ہے. تو بنیادی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ بلوچ آئیڈینٹی اس میں امپورٹنٹ ہے، بلوچ کی شناخت کا ہے کہ فیڈریشن میں جو بلوچ کی شناخت ہے اس کو کیسے ایبسارب کیا جائے. پھر جو دوسرا ایشو ہے وہ بلوچ نمائندگی کا ہے کہ فیڈریشن میں ان کی نمائندگی کیسے ہوگی. اور جو تیسری چیز ہے کہ جو ایک صوبائی خود مختاری کے تحت جو صوبائی وسائل ہیں اس پہ بلوچ جو لوگ ہیں وہ کیسے ہوں گے. لیکن یہ ملٹائی لیئرڈ ہے، اس کو آپ اس طریقے سے نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ اگر آپ پشتون ایریاز دیکھیں تو پشتون ایریاز میں پاکستان کی ریاست کو لے کے اور سینٹیمنٹس ہیں، اور اگر آپ بلوچ ایریاز دیکھیں اس میں پاکستانی ریاست کو لے کے اور سینٹیمنٹس ہیں. پھر وہ بلوچ ایریا جو جہاں پہ سرداری نظام ہے وہاں پہ اور سینٹیمنٹس ہیں، جہاں پہ سرداری نظام نہیں ہے وہاں پہ دوسرے سینٹیمنٹس ہیں. صحیح. اچھا، یہ تاثر کیوں ہے کہ بلوچستان کے اندر صرف بلوچ ہی بستے ہیں، جبکہ جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جی بلوچستان کے اندر نان پشتون بھی ہیں، براہوی بھی ہیں، ہزارہ بھی ہیں اور دیگر کمیونٹیز کے لوگ بھی موجود ہیں. تو کیا اس وقت جو بلوچوں کی آواز ہے یا جو بلوچ جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں یہ پورے بلوچستان کی آواز ہے، وہ سبھی یعنی جتنی بھی دیگر کمیونٹیز ہیں وہ ویسا ہی چاہ رہی ہیں؟ اگر ہم بلوچ لینڈ کو دیکھیں، ظاہر ہے اب محققین کہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ ایران ہے وہاں سے ادھر آئے، اور جہاں پہ پہلے ظاہر ہے جاٹ اور راجپوت ٹرائبس تھے تو پھر ان کے ساتھ ابزارب بھی ہوئے، انہیں یہاں سے نکالا بھی گیا. کیونکہ بلوچ جو ٹرائبس تھے، جو نومیڈک ٹرائبس تھے، بیسکلی وہ دریائے سندھ کے آباد ہوئے ارد گرد. اگر آپ سندھ میں بھی دیکھ لیں تو سندھ میں بھی بلوچ ہیں بہت زیادہ. کراچی کا نام کلاچی ہے، کلاچی از اے بلوچ ٹرائب رپورٹڈلی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اس کے اوپر بھی بحث ہوتی ہے کہ کون سا بلوچ ٹرائب ہے کون سا بلوچ ٹرائب نہیں. اب جیسے بزنجو کے بارے میں یہ بھی کلیم کیا جاتا ہے، بزنجو کھیتران کے یہ بلوچ ٹرائبس ہیں، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جاٹ ٹرائبس ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں صدرن پنجاب میں بھی ڈیرہ اسماعیل خان تو کے پی کے میں ہے، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، راجن پور، مظفر گڑھ، پھر رحیم یار خان کے کچھ بیلٹس. تو یہ بلوچ لینڈ ہے. لیکن جو موجودہ ایڈمنسٹریٹو بلوچستان ہے اس میں ظاہر ہے بلوچ اکثریت سے ہیں لیکن اتنی اکثریت سے نہیں، اور جو سورش ہے وہ بھی انہی ایریاز میں ہے جہاں پہ بلوچ آبادی ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ نے فیڈرلزم کو ڈیفائن کیا ہے، تو کیا بلوچستان کو فیڈرلزم کے تحت چلایا جا رہا ہے؟ یہی بنیادی کویشچن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے بلوچستان کی بات کرنی ہے تو ہم نے بلوچستان کے اوپر بحث کرنی ہے ایک فیڈرلزم کے اوپر. اب فیڈرلزم ایک ایسا گورننس کا ماڈل ہے جس میں پاورز کو سینٹرل گورنمنٹ اور جو پروونشل گورنمنٹس ہیں یا جو فیڈرل یونٹس ہیں ان کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دی جاتی ہیں. اب پاور پاکستان کی ریاست وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کے درمیان تقسیم ہوئی. جو اسکیجول 4 اگر آپ پڑھیں کہ فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے پارٹ 1 اور پارٹ 2، اس کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کی پاورز ہیں، باقی صوبائی پاورز ہیں. اب فیڈرلزم کی جو دوسری چیزیں ہیں اس میں آپ ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی ہے، ڈیولوشن ہے، خود مختاری ہے، قانون کی حکمرانی ہے. یہ وہ سٹینڈرڈز ہیں جن کی وجہ سے فیڈرلزم ہوتا ہے. اگر ہم پاکستان کی ریاست کا جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے لگتا ہے جس پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، جس پہ ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو فیڈرلزم کے تینوں پارٹس ہیں جس میں فسکل ہے، جس میں لیجسلیٹو ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی جو ایڈمنسٹریٹو پارٹ ہے فیڈرلزم کا وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے.
اور جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان میں ابھی وہ بنیادی انسٹیٹیوشنز ہی نہیں ڈیولپ ہوئے جو کہ ریاست کے درمیان، وفاقی گورنمنٹ کے درمیان اور صوبائی گورنمنٹ کے درمیان، کیونکہ ریاست میں صوبائی گورنمنٹ اور وفاقی گورنمنٹ دونوں شامل ہیں، ان کے درمیان بہتر رابطہ کاری ہو سکے۔ اگر اسٹرکچرلی بلوچستان وفاق پاکستان کے ساتھ لیجسلیٹیولی، ایڈمنسٹریٹیولی اور فسکلی اگر وہ اٹیچ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا اثر جو ہے وہ کمیونٹیز پہ بھی آئے گا اور بلوچ لوگوں کے اوپر بھی آئے گا۔ لیکن جو فیڈ بیک ہے ڈیفینیٹلی وہاں پہ سینٹیمنٹس ہیں، لیکن پرو فیڈریشن جو سینٹیمنٹ ہے نا ابھی بھی وہ ڈومیننٹ ہے۔ اگر آپ پورے بلوچ لینڈ کو دیکھیں، اگر آپ صدرن پنجاب کے بلوچوں کو دیکھیں، دے آر انٹائرلی پرو پاکستانی۔ پھر اگر آپ سندھ میں دیکھیں، دے آر آلسو پرو پاکستانی۔ بلوچستان کے بھی درائے سندھ کے ساتھ جو ایجیسنٹ ایریاز ہیں اور جو دوسرے ایریاز اس میں پاکستان کی فیڈریشن کے حق میں سینٹیمنٹ ابھی تک بھی پایا جاتا ہے، لیکن ظاہر ایڈمنسٹریٹو ویکیوم ہے جن کی وجہ سے جو دوسرے نیریٹیوز ہیں وہ بھی کبھی کبھی اسٹرینگتھن حاصل کرتے ہیں اور اب شاید زیادہ وہ اپیل کرنے لگے ہیں۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بلوچستان کے اندر جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہو سکے، تو وہ کس کی ذمہ داری تھی انسٹیٹیوٹس کو ڈیولپ کرنا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا جتنے بھی بلوچیز ہیں وہ ہماری جو وفاقی حکومت ہے اس کو ریسپانسبل ٹھہراتے ہیں۔ تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ جی یہ تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، جو وہاں کے مقامی پولیٹیشنز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کرتے؟ دیکھیے اب یہ بحث طلب چیز ہے۔ اگر ہم بلوچستان میں انسٹیٹیوشن، پولیس کا انسٹیٹیوشن دیکھ لیں، اب 18th امینڈمنٹ کے بعد لا اینڈ آرڈر بنیادی طور پہ پولیس کا کام ہے، یہ ملٹری کا کام نہیں ہے، ملٹری کا کام دوسرا ہے۔ اب بلوچستان میں ابھی تک پولیس سروس جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوئی جس طریقے سے ڈیولپ ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ابھی بھی پی ایس پیز کے ذریعے جو فیڈرل پولیس ہے اس کے ذریعے صوبے کو مینج کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ صوبے جو پولیس کا بنیادی کانسیپٹ ہے کہ یہ نہ فیڈرل پولیس ہوگی نہ پروونشل پولیس ہوگی، پولیس تو ڈسٹرکٹ پولیس ہونی چاہیے تاکہ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ وہ مل کے کام کرے اور مسائل حل ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے۔ جو میرے ادھر دوست ہیں جو ڈپٹی کمشنرز ہیں یا جنہوں نے سول سروسز میں کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ویکیوم ہے، کیونکہ جو ملٹری یا آرمی ہے اس کی ٹریننگ اور طرح سے ہے۔ اب وہ اگر پولیسنگ بھی ملٹری کرے گی تو پھر ایشوز آئیں گے، پولیس نے اور طریقے سے دیکھنا ہوتا ہے۔ پولیسنگ کے علاوہ اگر آپ دوسرے دیکھ لیں، لوکل گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن یہ بہت بڑا ویکیوم کریٹ کرتا ہے، کیونکہ لوکل گورنمنٹ الاؤ کرتا ہے کہ جو لوکل لیڈرز ہیں، جو لوکل پاپولیشنز ہیں وہ ایک سسٹم کے اندر آبزارو کریں۔ فنکشنل لوکل گورنمنٹ سسٹم بلوچستان میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بھی ریفارم ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس میں بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر انسپیکٹر جنرل آف پولیس یا چیف سیکرٹری پروونشل ڈومین میں، کیونکہ اسکیجول 4 اگر آپ دیکھیں تو اس میں 78 سبجیکٹس فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں، ایون کامن سبجیکٹس بھی فیڈرل گورنمنٹ کو دیے گئے ہیں۔ اب ریزیڈری تو 8 سے 10 سبجیکٹس ہیں جو صوبوں کے پاس ہیں۔ تو وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو اور ان کی نمائندہ حکومتوں کو ایک یہ بھی ایشو رہا ہے اور ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی نمائندہ حکومتیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ اب ایک عرصے سے بلوچستان کے اندر بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے ہیں، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ بلدیاتی انتخابات کروائے اور جتنے بھی لوگ اس کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں ان کو وہ ان عہدوں کے اوپر براجمان کریں تاکہ عوام کی جو ٹرو ریپریزنٹیشن ہے وہ ان کے سامنے آ سکے؟ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، 2 سال پہلے بلدیاتی الیکشن ہوئے، لیکن میں نے کہا فنکشنل لوکل گورنمنٹس کے ادارے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک پیپل ریپریزنٹیشن نہیں ہوگی، جب تک لوگوں کا اعتماد مقامی حکومت پہ، صوبائی حکومت پہ، وفاقی حکومت پہ نہیں ہوگا، اس وقت تک ایک پولیٹیکل ویکیوم رہے گا اور جو دوسرے پلیئرز ہیں وہ جمپ ان کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بی ایل اے کیا ہے؟ کون کون اس کے اندر شامل ہے اور اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ کیا چاہتی ہے؟ بلوچستان میں مختلف آؤٹ فٹس ہیں۔ پہلے تو مختلف سردار اس کو لے کے چلاتے رہے، لیکن اب ظاہر ہے ایک تھوڑا سا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں وہ تمام لوگ جو فیڈریشن سے محبت رکھتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اب جو بلوچ ایریا جو سرداری ایریاز نہیں ہیں اور اس کی جو مڈل کلاس پڑھی لکھی ہے وہ بھی ان آؤٹ فٹس کے ساتھ آتی جا رہی ہے اور اس میں شاید سختی بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے سوئسائڈرز کا، تو اب وہ ایک سرداری
نظام سے یا جو ایک سرداروں کی ملیشیا سے اسر سے نکل کے یہ ایک زیادہ اپیل رکھ رہی ہے ادھر ملیٹنسی. اور بی ایل اے ظاہر ایک آؤٹ فٹ ہے. اب اس کے نیشنل کانوٹیشن بھی ہے, اس کی انٹرنیشنل کانوٹیشنز بھی ہیں, اس کی ہم ڈیبیٹ میں نہیں پڑھتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام حقوق بلوچستان کے لوگوں کو دے, اور اس کے بعد ریاست کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تمام گروہ جو ریاست کو نہیں مانتے, جو ریاست پاکستان کو نہیں مانتے, ان کو پھر اس طریقے سے دیکھے جس طریقے سے دنیا میں وفاقی ریاستیں دیکھتی ہیں, کیونکہ وفاقی ریاست کسی صورت بھی یہ کسی بھی گروہ کو الاؤ نہیں کر سکتی کہ وہ ریاست سے باہر نکلے. اچھا دیکھیں, جو اس وقت سامنے کا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست ان کو حقوق نہیں دے رہی, ریاست یہ کرے, ریاست وہ کرے. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیچ میں جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ کہیں اسکپ ہو گئی ہے. نہیں, ریاست کی اگر آپ ڈیفینیشن پڑھے آرٹیکل 7 میں تو وہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ پہ مشتمل ریاست ہے. آپ جس اینگل سے کہنا چاہ رہے ہیں وہ اینگل بھی شاید امپورٹنٹ ہو, لیکن بیسکلی جو گورنمنٹس ہیں انہوں نے اپنا رول اس لحاظ سے ادا نہیں کیا. لیکن اس میں ایک بلوچستان کی بلوچ جو ٹرائبز ہیں ان کی آئیڈینٹی کا بھی ایشو ہے, کیونکہ جب پاکستان کی فیڈریشن بنی تھی تو اس وقت سے وہ آئیڈینٹی کو لے کے بڑے سنجیدہ تھے اور ریاست کے ساتھ وہ لڑتے رہے, پاکستان کے ساتھ وہ. اچھا, ایک اور تاثر ہے کہ جیسے پورے کا پورا بلوچستان ہے وہ سیپریشن چاہتا ہے, جس طرح سے آپ نے ابھی عرض کیا کہ بلوچ تو وہاں پہ مائنورٹی میں ہے, 55% جو ہے وہ دیگر کمیونٹیز کے لوگ ہیں. تو کیا وہ بھی سیپریشن چاہتے ہیں, وہ بھی اینٹی پاکستان ہیں, وہ بھی بلوچوں کی طرح یعنی ریاست کے مخالف ہیں؟ اچھا, یہ اینٹی پاکستان نیریٹو اٹ از پری میچور ٹو سے. اینٹی پاکستان ہونا بہت بہت مشکل ہے, اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ بہت کم لوگ جاتے ہیں. یہ ہاں اگر اس کو قابو نہ پایا جا سکے تو پھر یہ اینٹی اسٹیٹ سینٹیمنٹ بن جاتا ہے. بنیادی طور پہ وہ پرو بلوچ رائٹس کی بات کرتے ہیں, لیکن اب انفارچونیٹلی یہ چیزیں گمبھیر ہوتی جا رہی ہیں اور ہمیں ان کو دیکھنا ہوگا. لیکن ابھی بھی دوستوں سے بات ہوتی رہتی ہے, وہ لوگ جو ادھر کی ایڈمنسٹریشن میں یا پلس لوگوں کی دیکھ لیں, وہ کہتے ہیں میجورٹی آف دی بلوچ پیپل, باقی تو ہے ہی ہیں پرو پاکستان, کیونکہ پاکستان کی فیڈریشن ایک نیچرل فیڈریشن ہے جو جن کو درائے سندھ باندھتا ہے. اگر آپ بلوچ بھی دیکھیں تو بلوچستان میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں, صدرن پنجاب میں بھی ہیں, اور دے آر کنیکٹڈ, ان کی آپس میں میریجز بھی ہیں, بہت زیادہ کنیکٹیوٹی ہے. اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے, لیکن اس کو ہم ریورس کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. اینٹی پاکستان جو وہاں پہ ایک ایلیمنٹ ہے, اس کو کون ہوا دے رہا ہے؟ اچھا, اس میں اب بہت سی چیزیں ہیں. ہم نے فیڈرلزم کے اوپر بہت پڑھا ہے, میں نے لکھا بھی ہے, ہم نے ریسرچز بھی بہت کی ہیں. فیڈرلزم کی سرٹن پرنسپلز ہیں, اگر ان پرنسپلز کے اوپر عمل آپ نہ کریں تو یہ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جتنی بھی وفاقی ریاستیں ہیں. کیونکہ وفاق کا بنیادی اصول ہے کہ وفاقی یونٹ مل کے ریاست بناتے ہیں, مل کے وفاق بناتے ہیں. وفاق نہیں بناتا وفاقی یونٹس کو, پاکستان کو صوبوں نے بنایا ہے, صوبوں نے مل کے پاکستان کو بنایا, پاکستان نے صوبے نہیں بنائے. تو یہ ایک پرنسپل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں 3-4 چیزیں ہیں. ڈیموکریسی بہت زیادہ ضروری تھی, ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, اور فیڈریشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جسے فیڈرل انٹیگریشن کہتے ہیں. فیڈرل انٹیگریشن بہت زیادہ ضروری تھی. ان کا جوڈیشری میں حصہ ہونا چاہیے تھا. وہ ظاہر ایک لحاظ سے ہے. بیوروکریسی کا اصل ایشو ہے, بیوروکریسی میں ان کی اس طریقے سے ریپریزنٹیشن نہیں ہے, کیونکہ آبادی کم ہے, رقبہ بہت زیادہ ہے. دونوں ایشوز ہیں. پاکستان کی فیڈریشن میں کیونکہ پنجابی 40 سے 45% ہے, اور وہ بہت زیادہ ریپریزنٹ کرتے ہیں پاکستان کے پاور سٹرکچر کو. چاہے آپ لیجسلیچر سے ایگزیکٹو میں آ جائیں, ایگزیکٹو سے جوڈیشری میں آ جائیں, پورا جو ریاستی نظام ہے اس میں پنجابی کیونکہ آبادی زیادہ ہے اس لحاظ سے چھائے ہوئے ہیں, اور اس کی ظاہر کلچرل ریزنز بھی ہیں, دوسری ریزنز بھی ہیں. تو یہ پولیٹیکل ایلینیشن تو ہے. اگر گورنمنٹس دونوں, جو ریاست ہے صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت, اور جو ہماری ایجنسیز ہیں, ہماری ملٹری ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری بیوروکریسی ہے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ فیڈرلزم کے اصول کے تحت بلوچستان کو رن کریں,
تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا ایشو ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کی فیڈریشن میں ایبزارب نہ ہو سکے. اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں KPK کی. اگر آپ دیکھیں KPK پاکستان میں، اب جب پاکستان قائم ہوا تو KPK میں سب سے زیادہ وائس تھی پاکستان کے خلاف. پشتونستان کے نعرے بھی لگتے تھے، بہت مشکل تھی. لیکن وہ آہستہ آہستہ پاکستان کی فیڈریشن میں کلچرلی، پولیٹیکلی اور سوشلی ایبزارب ہوتا چلا گیا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ پشتونوں کا سب سے بڑا ضلع کون سا ہے؟ کراچی. اگر آپ پاکستان کی کرکٹ ٹیم دیکھ لیں تو اس میں سب سے زیادہ پشتون ہیں. اگر آپ بیوروکریسی میں دیکھ لیں، آرمی میں دیکھ لیں، جوڈیشری میں دیکھ لیں، تو یو وڈ فائنڈ کہ پشتون جو ہیں، جو KPK کے شہری ہیں، وہ ہر جگہ ہیں. تو جب ان کو احساس ہوا کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ میں، پاکستان کی فیڈریشن میں زیادہ اچھا رول پلے کر سکتے ہیں، تو وہ جو دوسرا سینٹیمنٹ تھا، جو کہ پاکستان مخالف سینٹیمنٹ تھا یا بہت زیادہ جو افغان ایک نیشنلزم کے اوپر کھڑا تھا، وہ آہستہ آہستہ جو ہے اچھا، وہ کوئی بھی جو ماڈرن ریاست ہے، جو بھی ڈسیڈنٹس ہیں، جو بھی سیپریٹسٹ ہیں، جو بھی اس ریاست کو یا اس کے قواعد کو نہیں مانتے ہیں، ان کو تسلیم کر سکتی ہے، ان کو برداشت کر سکتی ہے. نہیں. دیکھیں، اب ریاست کا پرسپیکٹو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے نا. جو ماڈرن سٹیٹس ہیں نا، جب سے نیشن سٹیٹس آئی ہیں، جب سے ماڈرن سٹیٹس کسی صورت سیپریشن کو برداشت نہیں کرتی، کیونکہ اگر وہ سیپریشن کو برداشت کریں گی تو ان کی ایک جو نیشنل انٹیگریشن ہے اس کے اوپر سیریس کویشچن آئے گا. اور فیڈریشن تو یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتی. چاہے وہ رشین فیڈریشن ہے، چاہے وہ USA کی فیڈریشن ہے، چاہے وہ انڈین فیڈریشن ہے، چاہے وہ پاکستانی فیڈریشن ہے، چاہے جو مرضی ریاست ہے، چاہے یونٹی اسٹیٹس ہے، وہ سیپریشن یا سیپریٹسٹ کو کسی صورت برداشت نہیں کرتی. اور وہ ظاہر ہے، ہم ان کے ہیومن رائٹس ہیں، ان کے پولیٹیکل رائٹس ہیں، ان کے کلچرل رائٹس ہیں، وہ فیڈریشن میں ایبزارب کیا جائے. لیکن سیپریٹسٹ کو ریاستیں جو ہیں وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کرتی. اور پاکستان کی ریاست کو بھی، کیونکہ فیڈرلزم کے جہاں پہ رائٹس ہیں وہاں پہ رسپانسبلٹیز بھی ہیں، تو ایک فیڈرل اسٹیٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سیپریشن کو تو کسی صورت برداشت نہیں کرنی چاہیے. اور اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، ایون کویل کرنے کے لیے ایٹ ٹائم اسٹیٹس جو ہیں وہ وائلنس کا بھی راستہ اختیار کرتی ہے. لیکن وائلنس شوڈ بی دی لاسٹ ریفیوج. اس سے پہلے آئی تھنک جو ایک وائس ہے کہ یہ بلوچستان کے اندر یہ احساس ہے ابھی بھی کہ سیپریشن ممکن نہیں ہے. تو جب سیپریشن ممکن نہیں ہے تو اسی صورت میں دونوں پارٹیز کو فیڈرلزم کے اصول کے تحت ایک دوسرے کو اگر لے کے صحیح ہے. چلیں. اچھا، آپ نے دیکھا کہ پاکستان، خاص طور پہ جو پنجاب ہے، پنجاب کے مختلف اضلاع کے اندر کسی حد تک سرداری نظام موجود تھا، جس کو یعنی جس طرح سے وقت گزر رہا ہے، لوگوں نے اس کو ڈیفیوز کیا ہے، اس کو ماننے سے انکار کیا، اور اب قدریں بدل رہی ہیں. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر اب بھی بہت سارے علاقوں کے اندر سرداری نظام جو ہے وہ موجود ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے، دوسرا یہ کہ اسے کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے. اچھا، اگر آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں نا، پنجاب میں سرداری نظام نہیں رہا. اب بلوچوں کا ایک کلچر ہے، کیونکہ یہ نومیڈک ٹرائبس تھے، تو ہجرت، یہ ہسٹوریکلی بہت ہجرت کرتے تھے، تو وہ ایک ٹرائب کی صورت میں رہتے تھے. پھر ظاہر ہے ایک ٹرائبل بائس، ٹرائبل پریجوڈس، ٹرائبل پروٹیکشن، ٹرائبل ویلفیئر کا ایک سسٹم تھا، تو اس میں وہ ایک سینس بہت زیادہ پائی جاتی ہے. اور اگر یہ بھی دیکھا جائے، اب یہ جو ان کا ایک یہ انسٹیٹیوشن ہے، اس کو لوگ ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر کرٹیسزم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن یہ ان سے اگر کویشچن کیا جائے تو یہ پوچھتے ہیں کہ سرداری نظام کے اوپر انویسٹمنٹ تو پاکستانی گورنمنٹس کرتی رہی ہیں نا، لوگوں نے تو شاید اتنا نہیں کیا. صدرن پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو بلوچ جو یوتھ ہے وہ بالکل پولیٹیکلی سرداروں کے اوپر اب کسی قسم کا یقین نہیں رکھتی. باقی جگہوں میں بھی ایسے سینٹیمنٹ ہیں، لیکن سرداری نظام کے اوپر انویسٹمنٹ بھی تو گورنمنٹس نے کی ہے نا. وہی تو اگر سرداروں کے علاوہ عام بلوچوں کے اوپر انویسٹمنٹ کی جاتی، پولیٹیکل انویسٹمنٹ کی جاتی، سوشل کلچرل انویسٹمنٹ کی جاتی، اور موسٹ امپورٹنٹلی اکنامک اپرچونیٹیز ان کے لیے پیدا کی جاتی، تو یہ بہتر تھا. اب ایک ایڈمنسٹریٹو ڈیفیسٹ ہے ٹرسٹ کا. اب ظاہر ہے وہ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر یہ نیریٹو بڑھایا جا رہا ہے. اس میں دو نیریٹیوز ہیں، ایک پنجابیوں سے نفرت، اور دوسرا CPAC کو لے کے بھی بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس میں ظاہر ہے نیشنل اور انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہیں.
اب پنجابیوں سے نفرت اور سی پیک کے اوپر بہت پروپیگنڈا ادھر کیا گیا. ٹھیک نہیں تو اب اس مسئلے کا حل کس کے پاس ہے؟ میرے خیال میں اس کا حل پولیٹیشینس کے پاس ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی بھی وفاق کے لیے پاکستان میں پولیٹیشینس کو بھی بڑے برے طریقے سے ان کا امیج جو ہے وہ ڈسٹرائی کیا گیا. بلوچستان کے مسئلے کا حل یا پاکستان کی کسی بھی وفاقی اکائی کا یا کسی بھی پولیٹیکل ایشو کا حل پولیٹیشینس کے پاس ہے. جو بلوچستان کی جینون قیادت ہے، جو پرو فیڈریشن ہے، جینون جو ہے قیادت، اس کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. جو پھر ہماری فیڈرل لیڈرشپ ہے اس کو بھی سامنے آنے کی ضرورت ہے. بلوچستان کا ایک پولیٹیکل ایشو ہے اور پولیٹیکل ایشو کو سختی سے حل نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک پولیٹیکل ایشو اور پولیٹیشینز اس کو پولیٹیکل فریم ورک میں فیڈرلزم کے جو بنیادی اصول ہیں اس کے تحت حل کر سکتے ہیں. میں آپ کو، کیونکہ میں ادھر جو دوست ہیں ان سے بات کرتا ہوں، اٹ از اسٹل سیٹسفیکٹری کہ میجورٹی آف دیم جو ادھر ایڈمنسٹریشن میں ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ پرو فیڈریشن ہے. بٹ فیڈریشن کے اصولوں کو چلانا ہوگا. سیکورٹی فورسز، اب میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ ریڈ کرنا ہے یا پکڑنا ہے یا کوئی اوفینس رائز ہوا ہے تو پولیس کا کام ہے ادھر جانا نا، کیونکہ پولیس جائے گی، پولیس فرنٹ لائن پہ ہوگی. آرمیز عموماً نہیں کرتی. جس نے بھی ریڈز کرنے ہیں، جس نے بھی لوگوں کو انگیج کرنا ہے، لوگ اس کے ساتھ براہ راست ہوتے ہیں، چاہے اچھے میں ہوں چاہے برے میں ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فرنٹ لائن انسٹیٹیوشنز ہیں پولیس کے، ادھر لیویز کا سسٹم، پولیس کے جو ہماری چیزیں دوسرے ادارے ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے، انتظامیہ کو سامنے آنا چاہیے، پولیٹیکل گورنمنٹس کو سامنے آنا چاہیے. یہ ان کا کام ہے. دے آر دی فرسٹ لائن آف ڈیفینس صحیح. پولیٹیکلی اور سیکورٹی کے لحاظ سے. اور جو ہماری ایف سی ہے، ہماری آرمی ہے، ڈیفینیٹلی ان کا ایک رول ہے، لیکن ان کا رول سیکنڈ لائن میں شروع ہوتا ہے. تو یہ جو ایڈمنسٹریٹو ویکیوم ہے اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ پولیٹیشینس کریں گے. بلوچستان کو ریفارم، اس کے ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل سیٹ اپ کو ریفارمز کر کے ان کا اعتماد بحال کر کے ان کو رائٹس دے کے، اور اس کلیئرٹی کے ساتھ کہ فیڈریشن کے اندر آپ کو سارے رائٹس ملیں گے اور فیڈریشن سے باہر ادارِ ریاست پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آخری حد تک ٹھیک جاتی ہے. ہے. اچھا یہ بلوچی جو ہے وہ پنجابیوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے لاہور کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے. انہوں نے یہاں پہ مختلف کھانے پینے کے سٹالز لگائے ہوئے ہیں، چائے کے کیفے کھولے ہوئے ہیں، ناشتے کے ہوٹلز کھولے ہوئے ہیں، کھانا وہ بناتے ہیں، ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں. جس طرح سے یا جس قسم کی نفرت پنجابیوں کو وہاں سے مل رہی ہے، ہم تو اس کا اظہار ہی نہیں کر رہے یہاں پہ. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ پیٹرن ہے. اچھا یہ بھی اب کیونکہ ہماری کانورسیشنز ہوتی رہتی ہیں، ہمیں کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں. اگر اس وقت بھی اگر آپ پنجاب کی لائبریری میں چلے جائیں، اس سے بڑا اظہار کیا ہو سکتا ہے کہ وہ چن چن کے پنجابیوں کو. نہیں میں تھوڑا عرض کرتا ہوں نا، کیونکہ بی ایل از ناٹ بلوچ. جب آپ بلوچوں کی بات کریں گے تو وہ 70-80 لاکھ بلوچ ہیں. آپ نے سب کو دیکھنا ہوگا. اگر آپ اشرف غنی کے دور میں افغانستان میں دیکھیں تو بہت زیادہ پنجابیوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، کیونکہ جب انٹرنیشنل انوالومنٹ ہوتی ہے تو پنجابی کا ایک ظاہر ڈومیننس تو ہے. جو ایک پاور کا سٹرکچر ہے پاکستان میں، اس سینٹیمنٹ کو لے کے افغانستان میں بھی پنجابیوں کے خلاف بہت نفرت کی گئی، کیونکہ ایک پولیٹیکل ٹول تھا. اب پشتون کے پی کے میں بھی تھے. اب جو افغانستان کے پشتون تھے یا جو افغانستان میں جب یہ پروپیگنڈا کروایا جا رہا تھا تو وہ پشتونوں کے خلاف تو نہیں ہو سکتا تھا، وہ پنجابیوں کے خلاف ہوتا تھا. وہ بہت ٹارگیٹڈ تھا، ظاہر اس میں انٹرنیشنل ایجنسیز بھی شامل تھیں. ایسے ہی بلوچستان میں جو پنجابیوں کے خلاف پروپیگنڈا ہے وہ ٹارگیٹڈ ہے، کیونکہ ایٹ ٹائمز ان کی سفرنگز ہیں، اتنی وائلیشنز ہیں، تو وہ ان کو اٹریکٹ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ریزونیٹ کرتا ہے ان سینٹیمنٹس کے ساتھ جو بہت انفارچونیٹ ہے. لیکن یہ ٹارگیٹڈ ہے. ابھی بھی آپ جنرل ول کے طور پہ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ پنجابیوں کے خلاف نفرت ہے، لیکن پنجابیوں کو پنجابی اچھا رسپانس کر رہے ہیں اس لحاظ سے. اور فیڈریشن کو بچانے کے لیے، فیڈریشن کو قائم رکھنے کے لیے، فیڈریشن کو ایکچولائز کرنے کے لیے کہ پاکستان کی جتنی بھی صوبائی ہیں قومیں یا قوموں کا جو بھی امتزاج ہے، ان کو بڑے دل کی ضرورت
صحیح جس طرح سے ون وے ٹریفک چل رہی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کسی بھی اسٹیج کے اوپر پنجابی بھی اسی طرح سے رسپانس شو کر سکتے ہیں، ریٹیلیشن شو کر سکتے ہیں جس طرح سے کہ بلوچیوں کی طرف سے پنجابیوں کے خلاف سامنے آ رہی ہے؟ میرا نہیں خیال کیونکہ جو پولیٹیکل گروتھ ہے پنجابیوں کی وہ اور لحاظ سے، اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ کئی صدیوں سے ہے، اور یہ اسٹیٹ سٹرکچرز ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر وفاق کے جو پاکستان کی جو فیڈرل گورننس کے سٹرکچرز ہیں یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ایتھنیٹیز کے درمیان نفرتیں ہو جائیں اور بہت زیادہ مشکلات آ جائیں تو پھر وفاق کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ پاکستان کی جو وفاقی اکائیاں ہیں وہ آپس میں مل کے رہنا چاہتی ہیں، اگر اس کے اوپر فیڈرل سٹرکچرز اچھے طریقے سے کھڑے کر دیے جائیں، جو فیڈرلزم کے لوازمات ہیں ان کو پورا کر لیا جائے، جس میں ڈیموکریسی ہے، آپ کہہ لیں کہ ریسورسز پہ رائٹس ہیں، صوبائی خود مختاری ہے، فیڈرلزم کے اگر قوانین کو لاگو کر دیا جائے تو معاشرتی طور پہ پاکستان ایک مضبوط فیڈریشن ہے. اچھا پنجاب کے اندر ایک کلچر موجود ہے کہ یہاں جب کسی کے گھر کے پاس سے کوئی سڑک گزرتی ہے تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمارے گھر کے پاس سے سڑک گزر رہی ہے، اس سے ہماری جو پراپرٹی ہے اس کی ویلیو بڑھے گی اور ہمیں سفر کی نسبتاً آسان سہولیات میسر ہوں گی. جبکہ بلوچستان میں اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے سی پیک، یعنی اس کی جو کلمینیشن ہے، جو اس کا اختتام ہے یا اس کے جو فوائد و ثمرات ہیں وہ میکسیمم ہوں گے وہاں پہ گوادر، وہاں پہ بہت بڑی ایک پورٹ موجود ہے. تو بلوچی سی پیک کے خلاف کیوں ہے؟ کیا وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے کہ اس کے اندر اچھا ان کے لیے پراسپیکٹ کیا ہے؟ یہ کہنا کہ بلوچ اس کے خلاف ہیں، یہ بنیادی طور پہ شناخت کے ایشو ہیں. اچھا اب ضروری نہیں کہ سارے ہوں، لیکن ایک سینٹیمنٹ ہے، ظاہر ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اٹس اے پروسیس آف کولونائزیشن، یہ پنجاب کی کولونائزیشن ہے، کیونکہ ان کے اندر ایک فیئر ہے کہ ہم 6 سے 7 ملین ہیں، اگر بلوچ ڈیولپ ہوتا ہے، گوادر شہر ڈیولپ ہوتا ہے تو 60-70 لاکھ لوگ تو یہاں پہ آ جائیں گے جیسے کراچی میں ہوا. تو ان کے اندر فیئر ہے کہ ہماری پاپولیشن کو ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ آؤٹ نمبر کر دے گا. اور پھر ظاہر ہے جو ایک کیونکہ اب 4-5 نیریٹیوز ہیں نا، ایک سینٹیمنٹ بہت انتہا پہ ہے کہ بلوچ نیشنلزم کے اوپر وہ گریٹر بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کو لبریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. پھر دوسرا جو ہے وہ بہت زیادہ خود مختاری چاہتا ہے، ایک پھر سینٹیمنٹ جو موجودہ 18th امینڈمنٹ کے بعد مختاری اس کی امپلیمنٹیشن چاہتا ہے، اور ظاہر اور اس طرح دوسرے لوگ ہیں. اب ہر سینٹیمنٹ ریزونیٹ کرتا ہے ہر چیز کے ساتھ. اب سی پیک کے اوپر اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اس لیے تو ریاست جو ہے ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹس ہیں، ان کو لوگوں کو بتانے کی ضرورت تھی کہ یہ ایک ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے یہ آپ کی آئیڈینٹی کو لے کے، آپ کے رائٹس کو لے کے اس کی بڑھوتری کے لیے کام کرے گا. لیکن پھر اگین ہم شاید اتنے اچھے طریقے سے سمجھا نہیں سکے جس طریقے سے ہمیں سمجھانا چاہیے تھا. اچھا اس کے اندر کوئی انٹرنیشنل ہاتھ بھی ہے، کوئی ایسی پارز ہیں، کوئی ایسی گیم ہے پیچھے بیہائنڈ دا ڈورس جو کہ یہ رول پلے کر رہے ہیں، کہ جو اکسا رہے ہیں بلوچیوں کو؟ اچھا یہ جتنے بھی ماڈرن نیشن سٹیٹس ہیں یہ جب انٹیلیجنس ایجنسیز ڈیولپ کرتے ہیں، نمبر آف انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے ہیں، ان کے آپریشنز ہیں، تو یہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے کرتے ہیں نا. اب ان کے پولیٹیکل جو آبجیکٹیوز ہیں وہ نیشنل باؤنڈریز کے اندر بھی ہوتے ہیں، باؤنڈریز کے باہر بھی ہوتے ہیں. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ انٹرنیشنل پلیئرز اس میں نہ ہوں؟ ہمارے اس سائڈ پہ ہے. اب اٹس ناٹ فیشنیبل، لیکن ظاہر ہے کہ اپرچونیٹیز اگر ملتی ہے ان ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کے تعلقات نہیں تو آپ کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں. تو اب جس طریقے سے اس کا پروپیگنڈا اس کو کیا جاتا ہے، جس طریقے سے ان کو ریسورسز ملتے ہیں، جس طریقے سے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ملتے ہیں. ابھی ایک رپورٹ جنریٹ ہوئی ہے کہ جو امریکن ویپنز افغانستان میں تھے وہ بلوچستان میں بھی اس طریقے سے آئے ہیں. اب پورا ایک کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، ایک ریاست کی ریٹ کو توڑنا یہ انڈیجنس گروپس کا کام تو نہیں ہے. اب پاکستان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیونکہ بلوچ لینڈ ایران میں بھی ہے، ایرانی پورا صوبہ ہے بلوچستان کا، بلکہ یہ بلوچ بھی ادھر سے مائیگریٹ ہو کے آئے تھے. افغانستان میں بھی بلوچ ہیں، پھر سندھ میں بھی ہیں، صدرن پنجاب میں بھی ہیں، پھر انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہیں. یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ انٹرنیشنل پلیئرز نہ ہوں، بلکہ نیشن سٹیٹس کے بارے میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ سیپریشن جو ہے وہ امپاسبل ہوگی. اگر آپ اسرائیل کا اور
دیکھیں پیلسٹائن کا ایشو، تو اب ریاست اپنے آپ کو ارسپیکٹو آف دی میرٹ آف دی آرگومنٹ ریاست آخری حد تک اپنے آپ کو بچاتی ہے. نہیں وہ جو کیا نام ہے اس کا اسکاٹ لینڈ کی مثال ہمارے سامنے ہے، آئرش کی مثال ہمارے سامنے ہے، انہوں نے کس طرح سے اپنے ملک کے اندر ہونے والی ریوولٹ کو کچلا اور وہ آخری حد تک گئے اور ان کو سرنڈر کرنا پڑا. یا تو ریاست سے تگڑے ہو جائے نا. اب ماڈرن اسٹیٹس اتنی طاقتور ہو گئی ہیں کہ وہ ریاست کو جو باغی گروہ ہیں، جو ریبلز ہیں، وہ کچل نہیں سکتے. اور ریاستیں بھی اتنی پریپیئرڈ ہو گئی ہیں کہ وہ ان پارٹس کے ساتھ آگے ایگزسٹ کرتی ہیں، جیسے انڈیا بھی کر رہا ہے. انڈیا میں بڑے سیریس ایشوز ہیں، باقی ممالک اچھا میں بھی ہیں. یہ جو بلوچ موومنٹ تو نہیں ہے، کچھ گروہ ہیں. اگر ہم کمپیریزن بنتا تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم کمپیریزن کرنا بھی چاہیں کشمیر کے ساتھ، اور اس کا ایک باقاعدہ اس کی تاریخ ہے، کئی دہائیاں ہیں اس کے اندر، بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے. مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کشمیر کی جو آزادی کی موومنٹ ہے، اٹ از نو ویئر. ٹھیک ہے، انہوں نے کرفیو لگا دیا، کشمیریوں نے کرفیو کے اندر رہنا سیکھ لیا. ٹھیک ہے، اور وہ جو انڈین ٹروپس ہیں ان کو اٹیک بھی نہیں کرتے ہیں، وہ جلسے جلوس بھی نہیں نکالتے ہیں، ان کی مختلف آوازیں بھی نہیں اٹھتی ہیں، ان کا جو ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بھی پروپیگنڈا نہیں ہوتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹروپس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور باہر سے انفلٹریشن ہو رہی ہے اور نت نئی کہانیاں سامنے جو آ رہی ہیں. وائلنس ہے نا بلوچ انسرجنسی کا، وہ کہیں زیادہ ہے کشمیر کی اگر آپ دیکھیں، کیونکہ ہمارا پوائنٹ آف ویو تو ایک فریڈم موومنٹ ہے، لیکن ظاہر ہے اگر انڈین پرسپیکٹو دیکھیں وہ بھی ایک انسرجنسی ہے. کشمیری اور طرح سے بیہیو کیا ہے اور بلوچ انسرجنسی اور ہے. بلوچ بنیادی طور پہ فائٹر ہے، اور بلوچ کی کلچرل آئیڈینٹی کے اوپر بھی صدیوں سے کہاوتیں. ایک کہاوت تو یہ بھی ہے کہ وہ پیار سے اور عزت سے مانتے ہیں، ادروائز وہ نہیں مانتے. وہ ان کے اندر ایک ریبل ہے، اور وہ وائلنس کے ذریعے ان کو دبایا نہیں جا سکتا، جو ایک حد تک ٹھیک بھی ہے. پھر ٹریز دیکھیں، ویسے کشمیر بھی پہاڑی علاقہ ہے، اب یہ بھی کوہ سلیمان ہے اور سارا پہاڑی علاقہ ہے، لیکن بلوچ آر ویری ڈفرنٹ. اور وہ بڑے اسٹرانگ انسرجنٹس ہیں، بڑے کنسسٹنٹ ہیں. وائلنس بہت زیادہ ہوا ہے. یہ میرے خیال میں بحث کی ضرورت نہیں ہے. بحث ہماری یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کی فیڈریشن میں بلوچ پاپولیشنز کو ایبزارب کیسے کیا جائے. کیونکہ اگر صدرن پنجاب کا بلوچ ایبزارب ہو سکتا ہے، سندھ کا بلوچ ایبزارب ہو سکتا ہے، بلوچستان کا بلوچ ایبزارب کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ بلوچ جو بلوچستان میں بھی رہتا ہے، ان کے بھی کلچرل لنکس ہیں صدرن پنجاب کے ساتھ بھی. اب جیسے نواب بگٹی صاحب تھے، ان کی راجن پور میں ان کی میریجز تھی. ان طریقے سے یہ بلوچ آپس میں میریجز کرتے ہیں، تو وہ کنیکٹڈ ہیں اس لحاظ سے. اب یہ ایسا کویشچن ہے جو ڈویبل ہے کہ بلوچ کو ایبزارب فیڈریشن کے اندر کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر وہی فیڈریشن کے تقاضوں کے تحت. اگر آپ فیڈریشن کو ایک سینٹرلائزڈ طریقے سے چلائیں گے، یونٹری گورننس کے ذریعے سے چلائیں گے، تو پھر نہ صرف بلوچستان میں بلکہ فیڈریشن کے جتنے بھی حصے ہیں ان سے آوازیں آئیں گی. وہ جی بی سے بھی آ سکتی ہیں، وہ ایون پنجاب سے بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ ایک ماڈل ہے نا، ایک پورا اسٹرکچر ہے. تو آپ یو کانٹ گو اگینسٹ اے اسٹرکچر. اے فیڈریشن کانٹ گو اگینسٹ اے فیڈرل اسٹرکچر. تو جو فیڈرل اسٹرکچر ہے اس کے اوپر ہے، کیونکہ پاکستان از اے نیچرل فیڈریشن. اب یہ کہا جاتا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ کہ اب پاکستان کہ اگر آپ اوپر دیکھیں، کشمیر پاکستان میں بھی ہے، کشمیر انڈیا میں بھی ہے، پنجاب ڈیوائیڈ ہوا تھا، پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے. اس طریقے سندھ کا آپ ٹرین دیکھ لیں، ادھر راجستھان ہے، ادھر سندھ ہے. پھر اگر آپ بلوچستان دیکھ لیں، بلوچستان پاکستان میں بھی ہے اور ایران میں بھی ہے. پھر پشتون ایریاز دیکھیں، پاکستان میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے. تو پاکستان میں جو ہر ایتھنیسٹی ہے وہ ڈیوائیڈ کرتی ہے، کہیں وہ ریلیجن کی بیس پہ ڈیوائیڈ کرتی ہے اور کہیں وہ ویسے ہی جیوگرافیکلی ڈیوائیڈ کرتی ہے. لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس ایتھنیسٹی کی جو سب سے زیادہ بڑی پاپولیشنز ہیں وہ پاکستان میں. اگر پنجاب تقسیم ہوا تو زیادہ پنجابی پاکستان میں آئے. اس طرح سندھ دیکھ لیں، اس طرح بلوچ زیادہ پاکستان میں ہیں. اس طرح اگر آپ پشتون دیکھ لیں کہ افغانستان سے زیادہ پشتون پاکستان میں ہیں. تو وہ سینٹرل پوائنٹ پاکستان میں ہے. تو پاکستان میں جو بسنے والی ایتھنیسٹیز ہیں انہوں نے اپنی پیریفریز پہ نہیں جانا، بلکہ پیریفریز پہ بسنے والی ایتھنیسٹیز نے اپنے ٹوٹل کی طرف آنا ہے، کل کی طرف آنا ہے. تو کیونکہ پاکستان کو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان از این انڈس لینڈ،
تو دریائے سندھ پاکستان کو، ہاں ریلیجن باقی ساری چیزیں بھی ہیں، یونائٹ کرتا ہے، اور اٹس اے نیچرل فیڈریشن، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان کو صحیح. ایز اے فیڈریشن چلانا. اچھا، کرپشن کے ایلیمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ بہت ساری آوازیں اٹھتی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بجٹ کا بہت سارا حصہ بلوچستان کو ملتا ہے، مگر وہاں کے جو آفیسرز ہیں، وہاں کے جو پولیٹیشینز ہیں، وہ کرپٹ ہیں، وہ پیسے کو صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کرتے ہیں، جس سے کہ عام آدمی تک اس کے ثمرات یا فوائد نہیں پہنچ پاتے. اچھا، جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں نا، تو پاکستان میں ہمیں اشرافیہ بھی دیکھنی ہوگی، کیونکہ پاکستان نے انفارچونیٹلی اشرافیہ کو سرو کیا. یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے، پورے پاکستان کا ایشو ہے. اب جب وہ انٹرسٹ اس لحاظ سے عام عوام تک نہیں ہوتے، تو جو دوسرے بہت سے نیریٹیوز ہوتے ہیں وہ لوگ خریدنے لگ جاتے ہیں. اب ایک پولیٹیکل اور آئیڈینٹی کے بعد ایک بہت بڑا ایشو ایک معاشی حالات کا بھی ہے. اب جو اگر آپ بلوچستان کا انفراسٹرکچر دیکھیں یا گورنمنٹس کی انویسٹمنٹ دیکھیں، وہ بلوچ پیپل کے اوپر یا بلوچ عوام کے اوپر تو اس لحاظ سے نہیں ہوئی نا. وہ تو ہم نے جو وہاں پہ رہنے والی اشرافیہ ہے، چاہے پشتون لارڈز ہیں، چاہے بلوچ سردار ہیں، ان کے اوپر کی ہے نا. تو اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ تو نہیں آیا. آپ جتنا مرضی پیسہ لگائیں، جب تک وہ لوگوں کے اوپر نہیں لگے گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنی مرضی آپ فنینشیل انویسٹمنٹ کریں، جب تک کلچرل اور پولیٹیکل رائٹس نہیں ملیں گے، اس جو انویسٹمنٹ ہے، فنینشیل انویسٹمنٹ کا فائدہ نہیں ہونے والا. صحیح. اچھا، بلوچستان کا جو سالوشن ہے، جس طرح سے آپ نے ابھی عرض کیا کہ اس کا حل جو ہے وہ پولیٹیشینس کے پاس ہے، تو اس کے علاوہ بھی آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیشنل لیول کے اوپر کوئی نیریٹو بنانا ہے، میڈیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور جتنے اوپینین لیڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو ایک طرح سے ایک نیشنل لیول کے اوپر کوئی ایسا نیریٹو بنایا جائے بلوچستان کے حوالے سے، تاکہ اس کی جو بھی مشکلات ہیں وہ کم ہو سکیں؟ یہی ہم مسلسل کہتے رہے ہیں کہ جو فیڈرلزم کا بیانیہ ہے کہ پاکستان وفاق ہے، اس کو وفاق کے مطابق چلانا چاہیے. پاکستان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، دے نیڈ ٹو ٹیل ٹو دی پیپل آف بلوچستان کہ دس فیڈریشن ریئلی مینس فور دیم، اور ان کو انٹیگریٹ کرنا چاہیے. اچھا، اگر آپ اس کا سائیکل دیکھیں نا، کچھ ادوار میں بلوچ انٹیگریٹ بھی ہوا ہے. ڈاکٹر مالک بلوچ بہت بڑی انسرجنسی ہوئی مشرف صاحب کے دور کے بعد، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر مالک صاحب کی حکومت ادھر آئی اور ادھر نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، پولیٹیکل پارٹیسپیشن زیادہ ہوئی، تو وہ انسرجنسی ایک حد تک سیٹل ہو گئی. اب جو ایک نیا فیز ہے انسرجنسی کا، اس کو بھی دیکھنا ہوگا. اور پولیٹیکل انوالومنٹ، پولیٹیکل ریپریزنٹیشن، اور آن پرنسپلز آف فیڈرلزم، ہم اس چیز کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم فیڈرلزم اپلائی نہیں کریں گے اور پولیٹیکل اونرشپ نہیں دیں گے بلوچ لوگوں کو، یہ مسئلہ میں نہیں سمجھتا کہ حل ہوگا. سختی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا، بارڈر انفلٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. ایران سے پاکستان کے اندر کچھ ٹیرورسٹ آتے ہیں، پھر افغانستان سے پاکستان کے اندر کچھ ٹیرورسٹ آتے ہیں. تو ہم اپنے بارڈر کو کس طرح سے سیکیور کر سکتے ہیں، جس طرح سے کہ ہم نے پاک انڈیا بارڈر کو سیکیور کیا ہوا ہے؟ اچھا، پاک انڈیا بارڈر کو ہم نے شاید سیو نہیں کیا، انڈیا نے زیادہ انہوں نے سیو کیا ہوا ہے. جی. اور میرے خیال میں اب اگر آپ دیکھیں شکر گڑھ سے، اگر آپ پنجاب کی بات کریں، اب یہ جو ساری باڑ لگی ہے انڈیا نے لگائی، ہماری سائڈ پہ وہ نہیں لگی. تو کیونکہ ریسورسز کے ایشوز ہیں یا دوسرے ایشوز ہیں، اب یہ انڈینز ول ہے کہ وہ اگر پاکستان میں انفلٹریٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنا پورا سیکورٹی کا میکینزم بنایا ہے. اب باڑ تو ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی لگائی ہے، پھر ظاہر ہے ایران کے ساتھ بھی ہماری جو بارڈر مینجمنٹ ہے وہ بہتر ہوئی ہے. لیکن انٹرنیشنل جو اگر آپ کہہ سکتے ہیں، یا بارڈر انفلٹریشن تب ہوگی اگر لوکل ڈیمانڈ ہوگی، اگر لوکل ایشوز ہوں گے. کیونکہ لوکل ایشوز جب ہوتے ہیں تو پھر ان کو ایکسپلائٹ تو کیا جاتا ہے، اور جو لوکل لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بارڈر سے باہر ان کے لیے مدد آئے. بنیادی طور پہ بلوچستان کا جو ایک پولیٹیکل ایشو ہے، ہم نے اس کو حل کرنا ہے. وی ایون کانٹ تھنک، کیونکہ آئی ایم اے فیڈرلسٹ، تو فیڈرلسٹ ہونے کے ناطے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ پاکستان کا فیڈرل کا کوئی حصہ پاکستان سے باہر جا سکتا ہے یا اس کی سپریشن ہو سکتی ہے. اس کے اندر جو فیڈرل رائٹس ہیں وہ بلوچ پیپل کو بالکل ملنے چاہیے، لیکن یہ ریاست پاکستان کو کسی صورت توڑا اچھا، نہیں جا دنیا میں سکتا. کوئی ایسا ملک موجود ہے آج کے دور میں کہ آپ کسی دوسرے ملک کے اندر جانا چاہتے ہیں تو بارڈر پہ جا کے آپ وہاں شناختی کارڈ دکھائیں، شناختی کارڈ جمع کروائیں اور دوسرے ملک کے اندر چلے جائیں؟
ایسا پاکستان میں ہو رہا ہے. افغانس وہاں پہ آتے ہیں، اپنا شناختی کارڈ دکھاتے ہیں، پاکستان کے اندر آ جاتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، شام کو واپس چلے جاتے ہیں. یہ تو اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے بائی لیٹرل ریلیشن کیسے. اگر آپ یورپ میں جائیں تو دیر از ون یورپ، تو آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی جا سکتے ہیں. دس از ناٹ این ایشو، کیونکہ ہمسائے انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ ہمسائے چینج نہیں کر سکتے. انڈیا، چائنا، لیکن افغانستان، بارڈرز تو آپ اور سیکیور کر ہاں سکتے ہیں وہ نا. سیکیور کر سکتے ہیں. اب ظاہر ہے ہمیں پولیٹیکل انویسٹمنٹ انٹرنیشنل اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی کرنے چاہیے. ہمارے ہمسائے اگر ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے، یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے، ان کے لیے بھی بہتر ہے. اچھا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا نے پاکستان کو ہر جگہ پہ کوٹ کیا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کو اسپانسر کرتا ہے. اور پاکستان نے پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ہے افغانستان کے ایشو کو رکھا ہے کہ جی افغانستان سے پاکستان کے اندر جو ٹیررزم آتا ہے اس کو انڈیا اسپانسر کرتا ہے. یہ اس موو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اچھا، خاص اس طور کو پہ بلوچستان کے تناظر میں؟ اگر ہم دیکھیں کہ انڈیا میں جب سے مودی آیا، مودی سرکار نے ایک پیٹرن دیا کہ اگر کوئی بھی ایشو ہوتا تو وہ اس کو بہت زیادہ انٹرنیشنلی پروپیگیٹ کرتا، اور ایٹ ٹائمز پاکستان پریشر میں بھی آتا. لیکن ہماری طرف سے جب یہ چیزیں ہوتی ہیں یا ہماری طرف سے یہ الزامات لگتے ہیں تو ہم اس طریقے سے اس کو پروپیگیٹ نہیں کر سکتے. جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اب ملٹری لیڈرشپ تو پیچھے ہے. ملٹری لیڈرشپ زیادہ سے زیادہ ڈی جی جو ہمارے آئی ایس پی آر ہے وہ ایک کانفرنس کر دیں گے، لیکن بیسکلی تو یہ ہماری جو فورن سروسز ہیں ان کو انٹرنیشنل جہاں جہاں پہ وہ پوری دنیا میں ہماری ہے ادھر پاکستان کا نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کتنے اچھے تعلقات تھے چائنا یہ انڈیا کے اور کینیڈا کے. اب جیسے کینیڈا میں انہوں نے ایک اسیسینیٹ کیا سو کالڈ خالستان کے آدمی کو، تو جو ان کا پرائم منسٹر ہے اس کو اس نے کتنا سیریسلی لیا، اور جو اپنے بہت بڑے ٹریڈ کے، بہت بڑے اکانومی کے ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اور بہت بڑا ڈیاسپورا انڈین ادھر رہتا ہے پنجاب کے خاص طور پہ، اس کو بھی انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھ کے جو کینیڈین نیشنلزم تھا اس کے اوپر پوری دنیا کو انوالو کیا، اور انڈیا کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں. پاکستان کو بھی اس طریقے سے اگریسولی دیکھنا چاہیے. پھر اس کے لیے ہم نے دیکھنا ہے ہماری اکانومی کیسی ہے، ہمارا انٹرنیشنل امیج کیسا ہے، ہماری انٹرنیشنل ساکھ کیسی ہے، ہماری انٹرنیشنل ریپوٹیشن کتنی ہے، ہمارا انٹرنیشنل کیپٹل کتنا ہے. بلوچستان کے اگر ہم ایشوز کو بات کریں تو بلوچستان کا ایک بہت بڑا ایشو گورننس کرائسس کا ہے. جب گورننس کرائسس ہوتا ہے تو ادھر پولیٹیکل ویکیوم بھی پیدا ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹو ویکیوم تو ہوتا ہی ہے پیدا، تو وہ پھر جب ویکیوم ہوتا ہے تو وہ فل ان تو ہونا ہوتا ہے، تو وہ سیپریٹسٹ ادھر آتے ہیں. اگر فیڈرلزم کے بنیادی جو قوانین ہیں ان کے بعد اگر گورننس اچھی ہو فیصلہ بلوچستان کی، تو اس سے بھی لوگوں کو زیادہ نظر آئے گا، لوگوں کو ہوپ ہونی چاہیے اپنی گورنمنٹس کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ. اچھا، کہ ایسا ہے کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ دے ہیزیٹیٹ ٹو بی اپوائنٹڈ ان بلوچستان. اگر وہ دے آر ہیزیٹینٹ تو پھر ریاست کا رول کیا ہونا چاہیے، ریاست کو کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ اچھا، اب اٹس ویری امپورٹنٹ کویشچن. دیکھیں بلوچستان کو بھی پورے پاکستان کی طرح فیڈرل سروسز کیا کرتی ہیں، کنٹرول کرتی ہیں. آئی جی اور جو چیف سیکرٹری جو ہیں دونوں وفاق کے آفیسرز ہیں، ان کو اسلام آباد سے ادھر اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور پروونشل ڈومین میں کام کرتے ہیں، کیونکہ آلریڈی 78 ڈپارٹمنٹس ان کے پاس ہیں. اب اس سٹرکچر کو چھوڑ کے ہم دوسری بات کرتے ہیں. پنجاب میں اگر کسی افسر کو سزا دینی ہو تو اس کو کہاں بھیجا جاتا ہے؟ دور دراز بلوچستان. پنجاب کی بیوروکریسی میں انکلوڈنگ پولیس میں یہ ہے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو ہم آپ کو کدھر بھیج دیں گے؟ بلوچستان بھیج دیں گے. اب آپ بلوچستان کا پرسپیکٹیو دیکھیں. اب ایک ایسا صوبہ جہاں پہ آزادی کی تحریک ہے اور ہم نے اس کو ایبسارب کرنا ہے پاکستان کی فیڈریشن کے اندر، تو ان کے لیے وہ آفیسرز جائیں گے جو کبھی بھی بلوچستان میں کام نہیں کرنا چاہتے. یہی تو بلوچستان کا گورننس کرائسس ہے کہ اگر آپ اس کی ٹاپ پولیس دیکھ لیں، ٹاپ پولیس بلوچستان کی تو نہیں بنے گی، وہ تو پی ایس پی ہے، فیڈرل پولیس ہے، یا دوسرے آفیسرز ہیں جو پی ایس کے، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے جو بھی فیڈرل ہیں، وہ وہاں پہ جانا ہی نہیں چاہتے. لیکن انہوں نے اتنی زیادہ سیٹس اپنے لیے ریزروس کی ہوئی ہیں کہ وہ بلوچستان گورنیبل ہی نہیں ہے، وہ چل ہی نہیں سکتا. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ بلوچستان صوبائی پولیس، صوبائی ایڈمنسٹریشن اور صوبائی ہیومن ریسورس، صوبائی آرگنائزیشنز کے بغیر چلے؟ اب جب ایک صوبے کے بارے میں اس کا انتظامیہ جو کہ امپلیمنٹنگ مشین ہے، جو مرضی سلوشن لے کے ہیں اس نے امپلیمنٹ تو بیوروکریسی نے کرنا ہے،
اس میں جو ریڈنڈنٹ بیوروکریسی ہے، جو جن کو سزا ملنی ہو، ان کو اگر بلوچستان میں بھیجا جائے تو پھر صحیح۔ ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بلوچستان ملٹائی ایتھنیسٹی ہے وہاں پہ، یعنی صرف بلوچ موجود نہیں ہیں بلکہ باقی کاسٹ کے لوگ بھی وہاں پہ رہتے ہیں، اور ایک طرح سے بلوچ جو ہے وہاں پہ مائنورٹی میں ہے۔ نہیں تو نہیں، ہے میجورٹی میں، لیکن ایکسکلوسیو ان کی میجورٹی جی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا بلوچستان کا یعنی پروونس بلوچستان کا جو نام ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے وہاں پہ جو جتنی بھی وہاں پہ قومیتیں بستی ہیں ان کو؟ اچھا، اس کا سب سے بڑا شوڈ اٹ اعتراض بی ریوزٹڈ نہیں نہیں ریویوڈ؟ نہیں، پھر دیکھیں نا، یہ پھر ایک پنجابی مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں، خیبر ہم، پختونخوا والوں نے تو اسے ریوزٹ کر کے چینج کر لیا۔ اچھا اب یہ کویشچن بنیادی طور پہ جو بلوچستان کے اندر پختون رہتے ہیں ان کو کرنا چاہیے نا، کہ نہیں، ان کے نام ساتھ چینج زیادتی کریں۔ نہیں ہو رہی کہ وہ وہاں پہ میجورٹی میں ہے مگر ان کے اچھا دیکھیں، پروونس کا نام میں اب وہ جو ہے ہی نہیں۔ بلوچستان کا پختون ہے اس کے آگے دو آئیڈینٹی کے ایشوز ہیں۔ ایک تو وہ کے پی کے ساتھ ملنا چاہیے، ایک یہ بھی وائس ہے، لیکن وہ کے پی کے ساتھ نہیں ملنا چاہتا، اور جو ان کا ایک بڑا نیریٹو ہے افغان نیشنلزم کا کہ پشتون شوڈ بی یونائٹڈ، اس میں بھی وہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ اب بلوچستان جو ہے پرائمریلی اگر ہم اس کے اوپر آئیں، یا یہ بیسکلی یہ مرکزیت، یا ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیٹ دی پیپل ڈیسائڈ اٹ نا۔ یہی تو ہمارا نیریٹو ہے کہ جو پولیٹیکل وشز ہیں کسی بھی کمیونٹیز کی، یا کمیونٹیز کی جو اکٹھا رہ رہی ہیں، یہ ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ اگر اس کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا ہے، پہلے میں ہماری جو ریاست تھی اس کے بارے میں بڑی سینسٹیو تھی، اب 2010 میں خیبر پختونخوا رکھا گیا ہے اس کا نام، تو کوئی ریاست کو فرق پڑا؟ ریاست زیادہ مضبوط ہوئی ہے، بلکہ جس سیاسی جماعت نے اس کا نام خیبر پختونخوا رکھا ہے وہ تو اب شاید پولیٹیکلی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ادھر، کیونکہ لوگوں کے مزاج کو، ان کی ایسپریشنز کو ہم جب اپنی آنکھوں سے، اپنے لینس سے، مرکزیت کے لینس سے دیکھتے ہیں تو ہم غلطی کرتے ہیں۔ لوگوں کی ایسپریشنز ریاست پاکستان کے لیے یہ کافی ہونا چاہیے کہ یہ اکائی پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اچھا، ہیٹ ایلیمنٹ کو آپ کس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ اچھا، جب تک پولیٹیکل ایشو سیٹل نہیں ہوں گے، ہیٹ تو سینٹیمنٹ آ گیا۔ اگر آپ پارٹیشن آف انڈیا پہ جائیں تو ہندو، مسلمان، سکھ یہ ہمیشہ اکٹھے رہ رہے تھے۔ اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو سکھ اور مسلمان اکٹھے رہ رہے تھے، وہی ٹرائب تھے، وہی جاٹ تھے، وہی راجپوت تھے۔ لیکن وہ جب ایک ایسا ٹائم آیا کہ ریلیجن کے اوپر یہ ڈیوائڈ ہوا تو کتنی ہیٹ ہوئی، کتنا لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا۔ تو ہمیں پولیٹیکل جو ایشوز ہیں نا وہ سیٹل کرنے ہوں گے۔ تو پھر ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ جہاں سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی کہ پاکستان وفاق ہے، وفاقیت کے اصول لگائیں، دونوں پارٹیز کو وفاقیت کے اصولوں کے اوپر آنا ہوگا۔ بلوچ اقوام کے جو معاشی، پولیٹیکل اور دوسرے کانسٹیٹیوشن رائٹس ہیں وہ ان کو ملنا چاہیے، ان کو حق نمائندگی ملنی چاہیے، ان کی نمائندہ حکومتیں ہونے چاہیے، انہیں فیڈریشن کے اندر کام کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ اور ریاست کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ فیڈریشن کے اندر تمام مطالبات ماننے چاہیے، لیکن فیڈریشن کے باہر کوئی مطالبات ظاہر ریاست نہیں مانتی۔ جی، بہت شکریہ طارق صاحب آپ کا۔